بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب ایک آفت اور مصیبت ہے جو یقیناً ہماری بدعملیوں کی شامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بطور عذاب یا امتحان کے مسلط فرمایا۔ قرآنی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جب بغاوت خداوندی میں تمام حدوں کو پھلانگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کی صورت میں عذاب بھیجا، جس کے نتیجے میں سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 80 متبعین کے سبھی لوگ ہلاک ہو گئے۔ زمین پہ 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں چلتی رہی۔ قرآن مجید نے ہماری عبرت و موعظت کے لیے 43 مرتبہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس طوفان کے نتیجے میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ہلاک ہو گیا۔ کنعان کی ہلاکت کی وجہ اس کی بری صحبت، برا اعتقاد اور برا عمل تھا۔ قرآن کریم نے سیلاب سے متاثرہ ہونے والے ایک اور قوم سبا کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ سبا میں اس قوم کی حالات کی جانب اشارے موجود ہیں۔ قوم سبا یمن کی مہذب اور آسودہ قوم تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے کاموں میں مہارت کے ساتھ تجارت اور زراعت کی دولتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس قوم کا ہیڈ کوارٹر اور دارالخلافہ مآرب تھا۔ ملکی ترقی، فتوحات اور تجارت کی وجہ سے ان کا رقبہ بڑا وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ مآرب کے جنوب میں دائیں جانب 2 پہاڑ ہیں جو کوہ ابلق کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے درمیان بہت طویل و عریض وادی ہے۔ جب بارش برستی یا پہاڑی چشموں سے پانی بہتا تو وادی دریا بن جاتی تھی۔ قوم سبا نے ان حالات کے پیش نظر دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند باندھا۔ یہ بند فن انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ محققین کے مطابق قوم سبا نے اسے اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کو روکنے کے بعد آب پاشی کے لیے پانی کو 3 مختلف اوپر نیچے درجوں میں محفوظ جانا۔ ان 3 درجوں میں محفوظ شدہ پانی مختلف موسموں میں آب پاشی کے کام آتا۔ ان 3 درجوں میں سے ہر درجے میں 30 پھاٹک تھے جن کے ذریعے پانی کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ ان کے نیچے ایک بہت بڑا حوض تھا جس کے دائیں بائیں لوہے کے پھاٹک تھے۔ اس حوض سے نہریں نکال کر مغرب کے دائیں بائیں پہنچائی گئی تھی۔ اس عظیم الشان ڈیم اور بند کی وجہ سے 300 مربع میل تک دائیں بائیں کھجور، میووں اور پھلوں کے حسین باغات، دار چینی، عود کے کثرت سے گنجان باغات نے علاقے کو چمستان اور فردوس بنایا ہوا تھا۔ ان باغات کی خوشبوؤں، رعنائیوں اور عطاؤں کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عورت کسی بھی موسم میں سر پر ٹوکری رکھ کر باغ سے گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، دولت حکومت کے نشے میں راہ حق کو چھوڑ دیا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور یک کے بعد دیگر 13 انبیاء علیہ السلام کی مخالفت۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ وہ بند جس کی تعمیر پہ یہ قوم نازاں تھی، جس ڈیم کی وجہ سے 300 مربع میل رقبہ جنت نظیر تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اچانک ان کا پانی زبردست سیلاب کی شکل میں سب کچھ بہا کر لے گیا۔ باغات اجڑ گئے، کھیت ویران ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان 2 واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سیلاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ اس لیے پوری قوم کو رجوع اللہ، کفر و شرک، الحاد و بے دینی، حرام خوری، حرام کاری، فحاشی اور یعنی قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، اگر سب گناہوں سے جو ظاہری اور باطنی ہے سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سلسلہ تھم کر قوم کی بقا کا ذریعہ بن جائے۔